ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کہ معاشرے میں ہمیں سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے، محبت میں ناکامی، محبوب کو جو ہے وہ کسی طریقے سے قدموں میں لایا جائے، ٹھیک ہے، خامند کو مٹھی میں کر لیا جائے، تو اس طرح کے مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ناظرین بھی سمجھتے ہیں، انہیں بھی علم ہے کہ اس طرح کے مسائل ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اور جادو کو اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ استعمال کیا جاتا ہے، جادو کا استعمال کیا جاتا ہے ان تمام تر خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کے لیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے تک اس طرح کے مسائل زیادہ آتے ہیں؟ دیکھیں ارسلان بھائی، مسائل ہر بندے کے مختلف ہے۔ کسی آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ محبوب کو قدموں میں لانا چاہتا ہے، اور دوسرے آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو کہے تو آسمان سے تارے بھی توڑ لائے ہم، یعنی دونوں طرف سے یہ مسائل ہے، دونوں طرف سے مسائل ہے۔ اگر تو واقعتاً کسی آدمی کا اچھا تعلق ہے اور اسی طرح وہ دینی اعتبار سے اس کو شادی میں بدلنا چاہتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، لیکن اس میں بدا اور برا اور ناجائز طریقہ نہ استعمال کیا جائے۔ جائز طریقہ کیا ہے؟ اس میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر لے، اور استخارے کی دعا پڑھ کے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، تو اس دعا کی برکت سے یہ شادی والا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ شادی تو ہو گئی ہے لیکن شادی اب چل نہیں رہی، میاں بیوی کے مسائل ہے۔ لازمی بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا، عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں میری طرف متوجہ رہے، اور مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی فرما بردار بن کے رہے۔ تو ان دونوں کو سب سے ایک اچھا نسخہ یہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو دوسروں کو اس کا بنا دیتا ہے۔ جس کی بیوی اس کی نافرمان ہے نا، یا اس کے بچے نافرمان ہے، پکی بات ہے کہ آپ کا اللہ کی اطاعت میں مسائل بن رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہلے درست کریں۔ اس بیوی کو آپ کے اللہ آپ کے قدموں میں گرا دے گا جس وقت آپ اس کے حضور سربسجود سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی اطاعت، سربسجود ہو اللہ کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہترین مقام وہ سجدہ گاہ ہے۔ سجدے میں جب بندہ سر رکھ لیتا ہے تو اللہ پوری کائنات کو آپ کے تابع فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آیت ہے یہ بہت ہی اہم ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہاں لفظ ہے يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر تو ان کی تفریق، ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا، ان کا حسد جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ آیت اتنی زبردست ترین ہے کہ اس کے پڑھنے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں، ایک آدمی وہ ہے جس کو غصہ آ رہا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس پہ غصہ آ رہا ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے، یہ تیسرا طریقہ ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس کو غصہ آ رہا ہے وہ سرمے پہ جادو کر کے، وہ سرمے پہ اپنے وظائف پڑھ کے، سرمے پہ دم کر کے، سرما آنکھوں پہ لگائے، اللہ کے فضل و کرم سے ساحروا اعین الناس واسترہبوہم، یہ پارہ نمبر 9 کی آیت ہے سورۃ اعراف کی۔ تو یہ آیات پڑھ کے، اور اسی طرح ساتھ منزل اور آخری 4 کل فاتحہ پڑھ کے سرمے پہ دم کر لے، اور ساتھ ساتھ سورۃ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات تو سرمے پہ دم کرے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کسی بھی بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا اور دوست احباب، بیوی بچے، کسی پہ کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ اور جس پہ غصہ آ رہا ہے وہ اپنے چہرے کو دم کے پانی سے دھوئے، وضو کر لے، اس کے چہرے سے جس وقت یہ شیطانی اثرات اتر جائیں۔ مثلا یہی بتا رہا ہوں، ایک تو منزل کی آیات پڑھ لیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ سورۃ فاتحۃ الکرسی 4 کل ہے، اور بالخصوص جو اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق برا وذرا، یہ آیت، یہ حدیث آپ کو پوری ٹیٹر میں انشاءاللہ لکھی ہوئی مل جائے گی۔ یہ پوری دعا ہے، آپ پوری دعا پڑھ لیں۔ آپ یقین کریں اس دعا کے پڑھنے کے بعد اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف سے آپ کو شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ چہرہ دھویا جائے، اور پھر جس آدمی کے سر پہ، پورے جسم پہ اس طرح غصہ آ رہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ غسل دم والے پانی سے جب غسل کرے گا، جو آیات ہم نے بتائی ہیں اس پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے، پانی پہ ہاتھ رکھ کے دم کرے، اور اسی پانی کو ڈٹول کی طرح ٹپ میں ڈال کے، ڈٹول کی طرح کر کے اس سے غسل کر لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میاں بیوی کے درمیان میں ایک پیار محبت کا جائز طریقے سے تعلق قائم ہو جائے گا۔
اور جو محبوب آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں نا تو محبوب تو قدموں میں نہیں جائے گا لیکن آپ کسی کے قدموں میں چلے جائیں گے، ضرور چلا تو جائیں گے جی قدموں اس میں میں آپ کسی کی کے۔ ذلت بھی ہے اور آپ کی تذلیل بھی ہے اور ساتھ ساتھ شریعت سے مذاق بھی ہے۔ آپ عاملوں کے پاس نہ جائیں، یقین کریں یہ لوگ تو آپ کے پیسوں سے، آپ کی عزت سے، آپ کے اخلاق اور آپ کے دین سے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی عزتوں کو تار تار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو خود اخلاقیات کی بنیادوں کا نہیں پتہ، ان کو دین کا نہیں پتہ، آپ کے وہ کیسے محبوب آپ کے قدموں میں لائے گا۔ اور جس وقت کوئی ماں بہن بیٹی اس طرح کرتی ہے، ہمارے سامنے کئی ایک کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچاری عورت اپنے میاں کی محبت کے لیے کسی عامل کے پاس گئی، عامل اس آدمی کا سر جکڑ دیتا ہے، دل اس کا باندھ دیتا ہے۔ اب محبت ہو یا نہ ہو لیکن سر درد ضرور ہوگی، محبت ہو یا نہ ہو اس کا دل ہر وقت افسردہ اور پریشان ہوگا، کیونکہ محبوب کا دل محبوب کا دل درد سر میں مبتلا ہو جائے گا، وہ درد سر میں ایسے مبتلا ہو جائے گا کہ آپ یقین کریں پوری زندگی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ایک عورت اسی طرح آ گئی، کہنے لگی حفص صاحب میرا میاں تو میرے سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، جس وقت تھوڑی سی بات چلتے چلتے ہوئی تو اس نے ایک جملہ بولا، میرے میاں کے منہ میں تو کتا بندھا ہوا ہے، اتنی سخت، اس حد تک جو ہے وہ نفرت۔ تو اس کو اشارتاً ہم نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، وہ کتا جو اس کے منہ میں بندھا ہے وہ کتا کسی اور نے نہیں، تو نے نہیں بندھوایا۔ اب یکدم اس طرح کہنے لگی کہ نہیں تو آپ نے تعویذ نہیں اس کو کروائے، وہ کتا کسی کا لایا ہوا نہیں ہے، وہ کتا آپ کا ہی چھوڑا ہوا ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں اور جو تعویذ اس کو پلاتی رہی ہو اور جو دم کر کے ان کے چیزیں کھلاتی رہی ہو اس سے محبوب قدموں میں تو نہیں آیا، محبوب گالی پہ ضرور آ گیا ہے اور محبوب جوتوں پہ بھی آئے گا، محبوب پوری حتیٰ کہ ایسی کنڈیشن میں بھی آ جائے گا کہ آپ کو بند کمرے میں بہو بنانا شروع کر دے گا مار مار کے۔ اس کی وجہ یہ کہ درد سر میں مبتلا ہے، پورا دل اس کا حلقوم کی طرف آتا ہے۔ ناظرین آپ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کہتا ہے جو میرا بن جاتا ہے میں پوری کائنات کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں، ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت کو میں قرآن کی طرح نازل کر دیتا ہوں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے نیک لوگ، ان کو نہ میں آپ مجلس نہیں کرنے والے نہ جانتے ہیں، لیکن لوگ ان کے اوپر قربان جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔